الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. سارے پڑھو. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی, جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ. سرور زندہ دے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں, بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا. حاجیاں نے چمی جالی جالیو کرما والی, جالیو کرما والی. لکھ پہرے داراں پاویں چھڑیاں نے ماریاں, کس نے مدینے جانا, سب نے مدینے جانا. کر لو تیاریاں, بیڑا مدینے والا. آب زمزم میں پیواں اوتھے میں مرات جیواں. آب زمزم میں پیواں اوتھے میں مرات جیواں. صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں. کس نے مدینے جانا, سب نے مدینے جانا. کر لو تیاریاں, بیڑا مدینے والا لیندا پیا اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں. درد جگر تے سخت سزاواں عشق دیاں. اللہ 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 ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں. ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. اللہ اللہ اللہ. پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے, ماواں آکھن سارے
ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹੂ। ਬੋਲ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੰਦਾ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕ ਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੁਫਤ ਚੇਡੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀਂ। ਜਗ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾ ਆਖੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੀਂ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਕਰ ਜਾਵੀਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀਂ। ਜਗ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹੂ। ਓ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। 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 ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अभी मुझसे पहले सैयद सलमान गुल साहब ने माशाअल्लाह तिलावत की और हम्द पेश की, और मोहतरम जनाब खाबर नशबंदी साहब ने मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कलाम पेश किया। माँ का जिक्र आया, वालिद का जिक्र भी आया। याद रखना कि बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं, मुख्तलिफ अपने पीरों के पास जाते हैं कि जी मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। और मैं ये कहता हूँ कि आपकी जन्नतें आपके घर में बैठी हुई हैं, आपके घर में मौजूद है, माँ बाप की सूरत में। तो याद रहे कि अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो जाकर किसी से भी दुआ कराए ना, चाहे वो पीर हो, चाहे शेख हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे कोई अल्लाह का वली हो।
اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس کی دعا آپ کے حق میں لگنے والی نہیں ہے، اور ماں باپ راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے گا، ہر قدم پہ کامیابی ملے گی۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ واحد ماں باپ ہیں کہ جن کی محبت کے ساتھ اگر زیارت کی جائے، یعنی ان کو محبت بری نگاہوں سے دیکھا جائے، تو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کو ایک حج کا، حج مقبول کا، ہم حج کرتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا یا نہیں فرمایا، لیکن ماں باپ کی اگر محبت کے ساتھ زیارت کی تو اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماں باپ سے دعائیں لینا جتنا آسان ہے، ان کو راضی کرنا جتنا آسان ہے، اتنا راضی کرنا کسی اور کو آسان نہیں ہے۔ یعنی کتنا بھی دور رہے والدین سے، لیکن ایک مرتبہ ان کے دروازے پر آ جائیں اور ان کو محبت بری نگاہوں سے دیکھ لیں، ان کے ہاتھ چوم لیں، رخصت ہوتے ہوئے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ پتر جا، اللہ تعالیٰ تجھے ہر جگہ کامیاب فرمائے۔ اور یہ دعا ایسی ہے، آپ کر کے دیکھیں، اپنی ماں سے، اپنے والد سے دعا لے کے دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہیں پر ناکامی کا منہ آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا، ہر جگہ کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم کو چومے گی۔ اور اسی طریقے سے جن کے والدین خدا نہ خواستہ یہ ان میں سے کوئی ایک انتقال کر چکا ہے تو ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، اور ان کی لیگیسی کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے جو دنیا میں اچھے کام کیے نا، اس سے کنٹینیو رکھیں، اسے جاری رکھیں، تاکہ اس کا ثواب بھی انہیں ملتا رہے۔ روز قیامت حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی پہاڑ کی صورت میں نیکیاں دیکھے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ماؤنٹین، پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی نیکیاں دیکھے گا، تو وہاں تو جھوٹ بول نہیں سکتا۔ یہاں پر تو جو کام نہیں کیا ہوتا اچھا کام کہتا ہے میں نے کیا ہے، جو برا کام ہوتا ہے کہتا ہے میں نے نہیں کیا، یا جھوٹ بول کے بچ جاتا ہے، لیکن وہاں بچ نہیں سکتا، وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہے گا مولا یہ کام میں نے نہیں کی ہے، یہ نیکیاں میں نے نہیں کی ہیں۔ تو فرمایا ہم جانتے ہیں کہ یہ نیکیاں تو نے نہیں کی ہیں، لیکن دو احادیث کریمہ ہیں، فرمایا کہ باستغفار ولدک، اور دوسری حدیث ہے بدعاء ولدک، تو نے جو اولاد چھوڑی ہے نا وہ نیکیاں کر رہی ہے، وہ تیرے لیے دعا کر رہی ہے، تو ہم نے تیرے لیے یہ نیکیوں کے پہاڑ مختص فرما دیے ہیں۔ وہ تیرے لیے استغفار کر رہی ہے تو ہم نے تجھے نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو اولاد کو اتنا سکھا کر جائیں کہ وہ ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، اصالِ ثواب کر سکے، قرآن کی کچھ تلاوت کر سکے، اور ہمارے اچھے کاموں کو کنٹینیو رکھ سکے، ہماری لیگیسی کو برقرار رکھ سکے۔ وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہوتی ہے کہ جو والدین یا ان میں سے کسی ایک کے گزر جانے کے بعد ان کے جو اچھے کام ہوتے ہیں انہیں جاری رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ نسل در نسل انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آج ہم کسی اپنے والدین کے کام کو جاری رکھیں گے، کل ہماری اولاد ہمارے اچھے کاموں کو جاری رکھے گی، پھر پرسوں ان کی اولاد ان کے اچھے کاموں کو جاری رکھے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ گھر میں بے برکتی نہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ بے برکتی نہ ہو، برکتیں ہو، رزق حلال کی فراوانی ہو۔ تو میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نمبر ایک، جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں۔ ہم عام طور پر لوگوں کو سلام کرتے ہیں اور گھر والوں کو سلام نہیں کرتے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں بھائی جو اپنے لوگ ہیں ان کو سلام کس چیز کا؟ نہیں، گھر میں جب بھی داخل ہو میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ سلام کرو۔ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کی خوبصورت بات کیا ہے؟ تو فرمایا دو چیزیں، افشوا السلام و اطعموا الطعام، سلام کو عام کر اور جہاں بھوکا نظر آئے اسے کھانا کھلا۔ یہ دو چیزیں اسلام کی خوبصورت چیزیں ہیں۔ تو سلام، علماء فرماتے ہیں کہ جو گھر میں داخل ہو اور سلام کرے، سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، تو فرمایا کہ رزق دروازے توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اب کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن رزق کے حلال دروازے توڑنے سے مراد یہ نہیں کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ اب رزق حلال کی آمد میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. سبحان اللہ. بغیر کسی رکاوٹ کے رزق حلال اللہ رب العالمین آپ کے گھر میں عطا فرمائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ گھر میں نمازوں کو رواج دیں. ہمارے جتنے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ آپ دیار غیر میں ہیں, آپ یہاں دارالکفر میں ہیں, یہاں پر اگر آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی اولاد نے خاک نماز پڑھنا ہے. یہاں پر دین بچانا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہاں پر جب آپ آئے ہیں تو آپ کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں. اسی طریقے سے نماز پابندی سے پڑھیں. مرد حضرات کہیں پر بھی ہیں مسجد میں پڑھیں, نہیں پڑھ سکتے جہاں پر ہیں جائے نماز آپ کے پاس ہونی چاہیے, باوضو ہو کر فوراً نماز ادا کریں جہاں وقت نماز آ جائے. اپنی اولاد کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ اولاد 7 سال کی ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں, 10 سال کی ہو جائے تو فرمایا کہ سختی کے ساتھ نماز پڑھائیں. تو وہ نماز تب پڑھے گی جب آپ اس کے سامنے نماز پڑھنے کے عادی ہوں گے. اور بچوں کو ہو سکے تو اپنے ساتھ کھڑا کیا کریں جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں. چھوٹے بچے, ہمیں یاد ہے کہ ہمارے دادا جب جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے, انگلی پکڑی ہماری, چل بیٹا مسجد میں, تو بچپن سے عادت لگ جاتی ہے, بچپن سے عادت بن جاتی ہے. تو اسی لیے اپنے بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں تاکہ بڑے ہو کر انہیں نماز مشکل نہ لگے. آپ گھر میں سب نمازی ہوں گے تو وہاں بے برکتی نہیں ہو سکتی, وہاں برکت کی برکت ہوگی, اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں گی. اسی طرح قرآن کی تلاوت, روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کیا کریں. میں ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اور آپ سب سے کہوں گا, یہ نہیں کہ روزانہ آپ 1 پارہ پڑھیں, 2 پارہ پڑھیں, زیادہ پڑھیں بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم 10 آیات کریمہ تلاوت کر لیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے رات کے کسی حصے میں 10 آیات کریمہ پڑھ لی اس کے بعد سو گیا صبح فجر کے انتظار میں, تو فرمایا کہ پوری رات اس کی عبادت میں شمار ہو جائے گی. کتنا بڑا ثواب ہے. اسی طرح روزانہ کوئی 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جو سورہ یاسین پڑھتا ہے تو پورا دن اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو غیب سے سر انجام فرماتا ہے, اس کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سورہ واقعہ, نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کچھ روپے پیسوں کی, اشرفیوں کی, دینار کی تھیلیاں لائے. انہیں پیش کرنے لگے تو انہوں نے لینے سے انکار کیا, عرض کی کہ میں نہیں دیتا. فرمایا کہ تمہاری بچیوں کے لیے ہیں. تو کہا کہ بچیوں کو میں نے ایسی چیز سکھا دی ہے کہ میرے گھر میں کبھی فاقہ ہو نہیں سکتا, میرے گھر میں غربت نہیں آ سکتی. کہا کیا چیز سکھائی ہے مجھے ہی بتائیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے. تو جو گھر میں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا, اس گھر میں کبھی فاقہ آ نہیں سکتا. اچھا, بچوں کو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو قرآن کی ترغیب دیں. بیٹا قرآن اب پڑھو, قرآن اگر ختم کرو گے میں تمہیں یہ تحفہ دوں گا, یہ گفٹ دوں گا. بیٹا 5 وقت نماز پڑھو گے میں تمہیں تحفہ دوں گا, گفٹ دوں گا. تاکہ بچپن میں وہ اگرچہ لالچ میں پڑھتا ہے لیکن بڑے ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے گا, سمجھ جائے گا. جیسے حضرت یہاں پر میں عرض کروں گا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹے تھے نا, تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھ. شکر بہت پسند تھی, شوگر بہت پسند تھی. کہا بیٹا تو نماز پڑھ, تو ہر نماز کے بعد جائے نماز کے نیچے سے تجھے چینی مل جائے گی, شکر مل جائے گی. ان کی والدہ ڈال دیا کرتے ہیں, جب نماز پڑھتے شکر کھاتے خوش ہوتے. چھوٹے بچے تھے. ایک مرتبہ ماں شکر ڈالنا بھول گئی, بھاگی بھاگی آئی تو بیٹا نماز پڑھ چکا تھا. ڈرتے ہوئے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھ لی؟ کہا ماں پڑھ لی. کہا شکر ملی تھی؟ ہاں شکر موجود تھی, میں نے کھائی ہے. پھر کہنے لگے کہ ماں روزانہ تو جو شکر رکھتی ہے نا اس کا ذائقہ اور ہوتا تھا, لیکن آج جو شکر تھی اس کا ذائقہ کچھ اور تھا. سبحان اللہ. اور یہی بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہو کر بابا صاحب بنے. تو اپنے بچوں کو تربیت دیں,
آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں گے، کل یہی آپ کے لیے سایہ دار درخت بنیں گے. اور اپنے گھروں میں اپنا اخلاق اچھا رکھیں، بات چیت کا انداز اچھا رکھیں، تو تڑاک سے نہ کریں، آپ جناب سے بات کریں، بچوں سے بھی بات کریں، آپ جناب سے بات کریں. میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، عزت والا وہ ہے کہ جس کا بیہیویئر، جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنے فضل و کرم کا نزول فرمائے. اللہ رب العالمین یہاں پر جتنے احباب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ دو جہاں کی خیر اور برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام